سادات علماء یہ روایت نقل کرتے ہیں ہر وقت کہ بھئی سادات کا احترام کرو، سادات کا احترام کرو، جنہوں نے راجے کے خلاف تحریک چلائی ہوئی ہے۔ آپ کو میں ذرا تحقیق کریں نا، یہ رسول خدا کا فرمان ہے بھی یا ایسی انہوں نے بنائی ہوئی ہے؟ میں مشہور یہ تھا کہ آیت اللہ نجفی مرعشی ماہر ہیں اسناد میں نا، کون سی روایت مستند ہے، واقعی کلام معصوم ہے، کس روایت کے راویان ضعیف ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ وہ ایک سینئر کے تھے مولانا علی رضا واحدی، ان کو میں ساتھ لے کے آیت اللہ نجفی مرعشی کے پاس گئے۔ شہید ثالث قاضی نور اللہ ششتری، جنہوں نے 10 جلد احقاق الحق کتاب لکھی ہے امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں، 10 جلد۔ آیت اللہ نجفی مرعشی نے 33 جلد اس کی شرح لکھی ہے، 33 جلد۔ حضرت معصومہ قم کے صحن میں وہی نماز پڑھاتے تھے اپنی زندگی میں نا، ان کے بعد پھر کوئی اور نماز پڑھا رہا ہے، ان کے پاس سے یہ فرمایا ہے رسول خدا نے، اکرم اولادی الصالحون للہ والطالحون، تو صالح کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ الصالحون للہ والطالحون لی، میری اولاد کا احترام کرو۔ اولاد سے مراد اہل بیت یا 12 امام نہیں ہے، سادات کا احترام کرو۔ سادات کون ہوتے ہیں؟ بنی ہاشم۔ یہاں بات کہتے ہیں سادات سے مراد اولاد پیغمبر ہیں، نہیں، ہماری تمام فقہ کی کتابوں میں سادات کا مطلب یعنی ہاشمی، جن کا حسب نسب باپ کی طرف سے جناب ہاشم تک پہنچے وہ سادات ہیں، ان پر صدقہ حرام ہے اور خمس میں سے مال سادات کے وہ مستحق ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ سادات ہیں، ان کا احترام کرو۔ ورنہ اہل بیت ہوتے تو اہل بیت میں تو کوئی طالح نہیں ہوتا، 12 اماموں میں نہ کوئی طالح ہوتا ہے۔ میری اولاد سادات نیک ہوں پھر بھی احترام کرو، اور گناہگار ہوں پھر بھی احترام کرو۔ میں نے پوچھا یہ رسول خدا کا فرمان ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہے، اور ہماری آیت اللہ بروجردی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے جامع احادیث الشیعہ، جامع احادیث الشیعہ، کہا اس کے اندر یہ روایت ہے اور مستند بھی ہے، اور فرمایا جہاں تک روایت کے پہلے حصے کا تعلق ہے کہ الصالحون للہ، یہ تو قابل فہم ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ جو صالح ہے ان کا خدا کی طرف خدا کی خاطر جو ہے نا وہ احترام کرو۔ خدا بھی فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا فرماتا ہے کہ میرے نزدیک وہ لوگ قابل احترام ہیں، زیادہ قابل احترام ہیں جو زیادہ سے زیادہ باتقوا ہوں۔ تو اگر ایک سید باتقوا ہے وہ خدا کی خاطر اس کا احترام ہونا چاہیے۔ رہی بات دوسرے ٹکڑے کا وَالطَّالِحُونَ لِي، انہوں نے فرمایا کہ ان کا سادات کا جو خونی رشتہ ہے نا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ توہین مت کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سادات مرفوع القلم ہے۔ مرفوع القلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرفوع القلم نابالغ آدمی مرفوع القلم ہے، یعنی فرشتے اس کی برائیوں کو نہیں لکھتے۔ پاگل آدمی مرفوع القلم ہے، وہ کوئی غلط کام کرے فرشتے جو ہے نا وہ نہیں لکھتے، یہ مرفوع القلم ہے، یعنی انہوں نے قلم اٹھایا ہوا ہے، نہیں لکھتے، قلم اٹھایا ہوا۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ پاگل جو حرکتیں کرتا ہے یا نابالغ جو حرکتیں کرتا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں جواب دہ نہیں ہے، اور یہ دونوں جو ہے نا وہ اس کے اعمال کو نہیں لکھتے مرفوع القلم۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سادات مرفوع القلم ہے، وہ جو مرضی کرتے پھریں، ان کو کوئی روکو نہیں ٹوکو نہیں۔ نہی عن المنکر، وہ منکر کا مرتکب سید ہو اس کو بھی روکنا ضروری ہے، منکر کا مرتکب غیر سید ہو اس کو بھی روکنا جو ہے نا وہ واجب ہے، لیکن سید کی توہین نہیں ہونی چاہیے، ہر حالت میں اس کا احترام جو ہے نا وہ ہونا چاہیے۔ میں نے ایک دن جمعہ کے خطبے میں اس کو حدیث کو بیان کیا، تو یہ
تو میرے اس خطبہ سے ایک ہفتہ 2 ہفتے کے بعد مجھے رپورٹ ملی، میرا نام لیے بغیر کہا کہ میں اس حدیث کو نہیں مانتا۔ وہی میں نے تحقیق کی ہے، کیوں نہیں مانتے آپ سادات کی توہین کرنے کا شوق ہے آپ کو؟ حدیث یہ نہیں کہتی کہ سادات مرفوع قلم ہے، سادات اگر کوئی غلط کام کریں تو اس کو، سادات اچھا کام کریں تو اس کا ثواب بھی ڈبل ملتا ہے، جس طرح عالم کی بات ہے، عالم اچھا کام کرے تو اس کو زیادہ اجر ملتا ہے، عالم غلط کام کرے تو اس کی سزا بھی ڈبل ہے۔ سادات اگر اچھا کام کریں تو ان کو معاوضہ بھی زیادہ ملتا ہے، کیا کہتے، اور اگر وہ غلط کام کریں تو ان کا مواخذہ اور جو ہے نا گرفت بھی سخت ہوتی ہے۔ انہوں نے اس رسول کے ساتھ جو نسبت تھی نا اس کا خیال نہیں رکھا، پاس نہیں رکھا، ٹھیک ٹھاک ان کی پچائی ہوگی کہ بھئی تم نے رسول کی طرف جو نسبت تھی اس کا تم نے خیال کیوں نہیں رکھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں کہ وہ مرفوع قلم ہے، سعید اگر غلط کام کرتا ہے تو اس کی سزا زیادہ ہے، وہ سزا میں دوں گا، تو اللہ دے گا، میں نے اور آپ نے ان کی توہین کر کے ان کو سزا نہیں دینی۔ میں نے پھر اگلے جملے میں نے کہا کہ یار مجھے پتہ چلا میرے کچھ مہربان دوستوں نے جو ہے نا وہ یہ بات کہی ہے، میں نے کہا گناہگار سادات جو ہے نا وہ کافر والدین سے بدتر نہیں ہوتے۔ کیا گناہگار سادات کافر والدین سے بدتر نہیں ہوتے؟ خدا قرآن میں فرماتا ہے تمہارے والدین اگر کافر ہے نا ان کے ساتھ معروف سے پیش آؤ، اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ۔ کافر والدین سے کافر پیدا ہوا، بعد میں کسی مسلمان کے ہاتھے چڑھ گیا اور اس نے جو ہے نا وہ حق کا راستہ دکھایا اور وہ مسلمان ہو گیا اور اثنا عشری ہو گیا۔ روایات ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام پاس ایک آدمی آ کہتا ہے میرا باپ پکا ناصبی ہے مولا، کیا کروں؟ فرمایا اس کا احترام کرو۔ ناصبی کافر ہے، جو اہل بیت سے محبت نے بغض رکھتا ہے وہ کافر ہے، خدا کا منکر رسول کا منکر کی طرح ناصبی دشمن اہل بیت کافر ہے۔ وہ جانور ذبح کرے تو اس کے ہاتھ کا ذبیحہ ہم نہیں کھا سکتے، لیکن باپ ہے اس کا احترام اپنی جگہ ہے۔ کافر باپ کا خدا فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ معروف کے ساتھ پیش آؤ، تو گناہگار سعید جو ہے وہ کافر باپ سے تو زیادہ گیا گزرا نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث کیا ہو گئی؟ اکرموا اولادی الصالحون للہ والصالحون لی، میری اولاد جو گناہگار ہے اس کا بھی احترام کرو میری خاطر، اور جو متقی ہیں، نیک ہے، پرہیزگار ہے، ان کا احترام کرو خدا کی خاطر، کیونکہ خدا فرماتا ہے ان اکرمکم، خدا کے نزدیک وہ قابل احترام ہے، تو تم کیا چیز ہو، ان کا تم کو ضرور احترام کرو۔